تھا تمہارے جانے کے بعد، ہاں اس رات میری بھی نیند بے خواب تھی جب تم نے مجھے سرہانے پر اکیلا چھوڑا، اور آہستگی سے دروازے کا پٹ ادھ کھلا چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ تمہارے جانے کے بعد بستر پر سوئیاں اگنے لگیں اور ڈراؤنے خواب مجھے ستانے لگے۔ میں ادھ کھلے دروازے کے اس پار تمہارے قدموں کی آواز سنتی رہی۔ میں نے سنا ہے کہ تمہیں نروان مل چکا ہے، تم اب کہیں کے خدا ہو۔ یہ بھی سنا ہے کہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں سکون کی تلاش میں، ایک لامحدود داخلی سکون۔ سدھارتھ، تم انہیں کون سا سکون دیتے ہو؟ وہی جو تم نے مجھ سے چھینا، میرے سدھارتھ، میرے بدھا، او میرے خدا۔ دوستو، ابھی آپ نے ڈاکٹر صنوبر الطاف صاحبہ سے ان کی نظم سنی، اور ان کے شعری مجموعے میں یہ نظم شامل ہے کائنات کے بیک یارڈ سے۔ میں آپ کو آج ادب کے ساتھ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری شخصیت جو ہیں وہ خود بہت خوبصورت افسانے لکھتی ہیں اور جدید نظموں کی علمبردار شاعرہ ہیں، اور ہم ان سے آج گفتگو کریں گے ان کے فن و شخصیت کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ نمل یونیورسٹی میں اردو کی استاد ہیں، اور اردو افسانہ پہ بات کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں، نظمیں بھی پڑھاتی ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جی، تو یہ آپ کا پہلا مجموعہ ہے؟ ہاں جی، یہ میرا شاعری کا پہلا مجموعہ ہے۔ جی، اس کے علاوہ میں افسانے لکھتی ہوں، اور وہ مجموعہ جو ہے وہ زیر طبع ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اردو ناول کی تنقید کے رجحانات، میرا ارادہ ہے کہ جلد ہی وہ بھی میں شائع کرواؤں گی۔ بالکل ٹھیک۔ تو جو افسانوں کا مجموعہ ہے، کیا اس کا نام کوئی تجویز ہوا؟ ہاں جی، فی الحال نہیں، کیونکہ وہ افسانوں پر کام جاری ہے، تو انشاءاللہ وہ جلدی میں اس کو۔ تو ناول کا کیا آپ کو موضوع تھا پی ایچ ڈی کا؟ میرا پی ایچ ڈی کا جو مقالہ تھا وہ تھا تھیسس، وہ اردو ناول کی تنقید کے رجحانات، زبردست۔ یعنی کہ اردو ناول پر جو تنقید ہوئی ہے وہ کس نوعیت کی ہوئی ہے، اس پر میں نے ایک تھیسس لکھا تھا۔ وہ بھی کتابی صورت میں جو ہے وہ جلد ہی شائع کروانے کا ارادہ ہے۔ تو آپ کا پی ایچ ڈی کون سے سن میں ہوا؟ میرا 2018 میں، 2018 میں نمل سے ہی میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے۔ ویری گڈ۔ تو آپ، میں اکثر پوچھتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ جب جو لوگ 2 یا 3 اصناف پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں توازن یا مساوات کیسے برتتے ہیں؟ یا میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہوں سوال کو کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ آپ کو رغبت سے آپ لکھتی ہیں؟ اچھا، میں نے جو لکھنے کا آغاز ہے وہ افسانے سے کیا تھا۔ میری جو بالکل ابتدائی جو تخلیقات ہیں وہ صنف افسانہ میں تھیں، اور افسانہ پڑھنا اور افسانہ لکھنا دونوں ہی جو ہیں وہ مجھے محبوب رہے ہیں۔ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اس صنف کے ساتھ زیادہ شغف ہے۔ مجھے نئے لکھنے والے جو افسانہ نگار ہیں ان کو پڑھنے کا، اور جو ہمارے جو پرانے لیجنڈز ہیں ان کو پڑھنے میں ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب میں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہی تھی تو اس زمانے میں ہی ایک نظم جو ہے وہ مجھ پہ ایک طرح سے اس کی آمد ہوئی، اور میں نے وہ نظم لکھی۔ تو وہ جو نظم لکھنے کا احساس ہے یا جو اس کا دورانیہ ہے وہ اتنا متاثر کن تھا کہ اس کے بعد میں نے اس کو پرولونگ کیا، وہ ہم نظمیں جو ہے میں لکھتی رہی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم کیسے اس میں توازن لاتے ہیں، ہر جو خیال ہے وہ اپنی صنف کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ بالکل درست بات۔ یعنی کہ اگر میں نے نظم لکھنی ہے تو نظم کا خیال نظم کی صورت میں ہی سامنے آتا ہے کہ وہ اس کا کیسے ابتدا ہوگا، کیسے اس کا اختتام ہوگا۔ اور اگر میں نے افسانہ لکھنا ہے تو افسانے کی جزیات جو ہیں، اس کے کردار ہیں، جو اس کے ڈائلاگ ہیں، جو مکالمے ہیں، وہ اس کے ساتھ وجود میں آتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے شاید افسانے کے ساتھ نظم میں اس لیے بھی لکھ سکی کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نظم جو ہے وہ ایک طرح سے افسانے ہی کی طرح کی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ نثری نظم جو ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی جو آمد ہے وہ بھی ایک افسانے کی طرح ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ ایک کہانی کی طرح ہی آتی ہے کہ اس کی ابتدا بنتی ہے، اس کا اختتام بنتا ہے، اس کا ہم کلائمیکس بناتے ہیں۔ تو یہ ساری جو خصوصیات ہیں یہ کہیں نہ کہیں کہانی کے قریب ہیں، یعنی کہ افسانے کی اور شاعری کی ان کے درمیان میں یہ اس کی صورت ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں اصناف جو ہیں یہ میرے لیے ان کے حوالے سے لکھنا یا ان پر سوچنا جو ہے وہ آسان رہا ہے۔ ٹھیک۔
افسانہ کو آپ ہم اگر لیں تو آپ طالب علمی کے زمانے میں ظاہر ہے ہم نے سب نے پڑھے، جی جی تو آپ نے کس کس کو پڑھا؟ میں نے اردو کے تو تقریباً سارے ہی افسانہ نگار جو ہیں وہ میرے مطالعے میں رہے ہیں. کچھ جو ہیں وہ ظاہر سلیبس کا حصہ تھے تو ان کو پڑھنا تھا. اس کے علاوہ کیونکہ بعد میں مجھے خود بہت شوق تھا پڑھنے کا تو کچھ اس وجہ سے پڑھے گئے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے کلاسک افسانہ نگار ہیں جیسے پریم چند ہیں، کرشن چندر ہیں، راجندر سنگھ بیدی ہیں، اس میں چغتائی ہیں، منٹو ہیں، یہ تو اب ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہیں تو ان سے تعارف تو وہاں پر بھی مل جاتا ہے. لیکن جو ہمارے جدید افسانہ نگار ہیں یا وہ افسانہ نگار جو تھوڑے سے اس کے بعد میں آئے ہیں، خاص طور پہ جو 60 کی دہائی میں ہیں یا جدیدیت کی تحریک کے زیر اثر آئے ہیں، وہ ابھی تک اس طرح سے سلیبس میں شامل نہیں ہے. لیکن مجھے کیونکہ پڑھنے کا شوق تھا تو میں نے ان کو بھی پڑھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ جو دونوں طرز کے افسانے ہیں، افسانہ نگار ہیں، جو تھوڑے کلاسیکل ہیں اور جو بعد میں تھوڑے جدید ہیں، ان دونوں سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا. خاص طور پہ میں نام لینا چاہوں گی کہ جو 60 کی دہائی میں جو احمد جاوید ہیں وہ میرے پسندیدہ افسانہ نگار میں رہے ہیں اور وہ ایسے افسانہ نگار ہیں کہ جن کو میں وقتاً فوقتاً جو ہے میں پڑھتی رہتی ہوں. اور بالکل چڑیا گھر، رات کی رانی، اور یہ ہے کہ ہمیشہ ان افسانوں سے مجھے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو یا نیا جاننے کا موقع ملتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ ہمارے دور جدید کے نمائندہ افسانہ نگار تھے. اور دیکھیے کہ وہ بچے ان کے غالباً کینیڈا میں تھے تو وہ وہاں بہت عرصہ رہے اور واپسی پر کوئی ناول انہوں نے لکھ لیا تھا، وہ ابھی تک چھپا نہیں. وہ چھپ چکا ہے، وہ انہوں نے جینی پہ لکھا تھا، کارل مارکس کی مسز پہ، تو وہ چھپ چکا ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ان کی وفات کے بعد وہ شائع ہوا ہے، وہ بچوں نے شائع تو وہ ابھی بھی مل جاتا ہے، چھپ چکا ہے. تو وہ میں تو اس کے علاوہ ہمارے جو جدید علامتی افسانہ نگار ہیں ان میں سریندر پرکاش مجھے بہت پسند رہے ہیں. سریندر کے افسانے ایسے ہیں جو کہ ابھی تک ہمارے سلیبس میں اس طرح سے شامل نہیں رہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی نے جدید فکشن کو سمجھنا ہے، جدید فکشن کی مبادیات کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے سریندر پرکاش کو پڑھنا اور کلاس روم میں اس کی جو کرت ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ ہونی چاہیے. منٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ منٹو کی کہانیوں خاص طور پہ دیکھیں نا، ڈاکٹر رویش ندیم صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کا تھا کہ انہوں نے منٹو کی عورتیں جو کیریکٹرز ہیں افسانوں کے، ان کو لے کر اپنا تھیسس ڈیولپ کیا. تو آپ منٹو کو اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم سماجی حقیقت نگاری کی بات کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ منٹو کے علاوہ یا منٹو سے زیادہ بڑا ہمارے پاس کوئی نام ہے. انہوں نے جس طرح سے ہماری سماج کے مختلف پہلوؤں کو، اور خاص طور پر وہ جو پہلو جو کسی اور کی ہمت نہیں ہے بات کرنے کی جن پر، اس کو اس پر جو ہے وہ قلم اٹھایا ہے. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ہوتا ہے افسانہ نگار، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی تصنیف لکھیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے نکل آتے ہیں لکھنے والا. جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو جب وہ فن پارہ ختم ہو جاتا ہے یا تخلیق کا وہ جو پروسیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس سے نکل آتے ہیں. لیکن منٹو کے اگر آپ تمام افسانے ایک ہی نشست میں پڑھیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہ جو افسانے کے اندر جو اذیت ہے، جو تکلیف ہے، معاشرے کا جو دکھ افسانے کے اندر نظر آ رہا ہے، وہ خود فنکار پر بھی اسی طرح سے گزرا ہے. مطلب ہمیں جگہ جگہ پر منٹو کی آہیں، اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو سب سے حساس فنکار ہے وہ منٹو ہی ہے، کہ جس طرح سے وہ دکھوں کو بیان کرتا جاتا ہے، لوگوں کی مصیبتوں کو. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب اگر آپ ان کا افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو تقسیم کا مسئلہ ہے یا اس دور کا جو کرائسس ہے، اس کو علامتی انداز میں یا جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ بے شمار افسانے لکھے گئے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر سب بہت اچھے ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے وہ بہت نمایاں ہے، بہت الگ ہے. اور وہ ایسا ہے انداز، جیسے کہ ہم نے پہلے ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ فن کی اور فکر کی، تو اس میں علامت کے طور پر ایک پاگل خانے کو لینا، ایک پاگل کے کردار کو لینا اور اس کو اتنے اچھے سے جسٹیفائی کرنا، یہ ان کا میں سمجھتی ہوں فن کی معراج ہے. دیکھیں اتنی سخت باتیں جو ہیں دونوں طرف سے، سیاسی اور سماجی، وہ پاگلوں کی زبانی مطلب بیان کی جا سکتی تھی، ورنہ عام کوئی آدمی کرتا تو ظاہر اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوستو، ہماری آج کی جو شخصیت ہیں، ظاہر آپ بتا رہی ہیں کہ افسانہ بھی لکھتی ہیں اور ناول پہ بھی کام ہے اور شاعری بھی اوڑھنا بچھونا ہے. ان کی ایک نظم ہے بہت پاپولر ہے، وہ ہے لاک ڈاؤن. ہم ان سے کہیں گے کہ وہ ہمیں لاک ڈاؤن سنائیں، پھر ہم اس پہ گفتگو بھی کریں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ، لاک ڈاؤن ایک نظم ہے.
ہاں جی، ایک نظم ہے لاک ڈاؤن سے باغی دن. یہ ان دنوں ہے جب کووڈ کے دور میں لاک ڈاؤن تھا تقریباً اور سب لوگ جو ہیں پہلے اور سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں بند تھے اور سارے جو کاروبار تھے وہ بند تھے. تو ان دنوں میں نے لکھی تھی. یہ بڑا موضوع ہے. جی، عنوان ہے لاک ڈاؤن سے باغی دن. کوئی ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب میں بھاگم بھاگ اپنے دوستوں سے ملوں گی، ان سے ہاتھ ملا کر انہیں گلے لگاؤں گی اور پھر نم آنکھوں سے فلک شگاف کہہ کہے لگاؤں گی. میں اس باغی دن بہت زیادہ پیدل چلوں گی، آوارہ اور مست. اس دن جی بھر کے اسلام آباد کی سڑکیں ناپوں گی. تھک گئی تو کسی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گنگناؤں گی. کسی چھلی والے سے تیز مسالے والی چھلی خریدوں گی. اگر کوئی کلفی والا نظر آیا تو سوچوں گی نہیں، ضرور کھاؤں گی. کوئٹہ کیفے سے اسپیشل چائے پی کر بیرے کو 20 روپے ٹپ دوں گی. سعید بک بینک کے باہر کتابوں کے پوسٹروں اور ناموں پر کمنٹ کروں گی، مگر کتاب نہیں خریدوں گی. صرف چہرے پڑھوں گی، راہ چلتے لوگوں کو دیکھ کر اندازے لگاؤں گی. واہ واہ واہ، تو میرے خیال میں خوبصورت. بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے ایک پورے مصور کی طرح نا امیجری جو ہے نا وہ یعنی اپنے برش سے ایک ایک اسٹروک لگا کے پوری کہانی اس میں آ گئی ہے. جی ایسے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک قیدی پرندہ ہے جی جو قید سے رہا ہو کے اس کی خواہش ہے کہ میں رہا ہوں گا تو میں کیا کیا کروں گا، کون سے درخت پہ بیٹھوں گا، کون سا پھل کھاؤں گا، کہاں سے پانی پیوں گا. یہ کمال ہے جی. خود ہمارے محسوسات بھی ایسی ہیں. ظاہر ہے لاک ڈاؤن کا جو عرصہ ہے وہ پوری دنیا پر ہی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ پوری نسل انسانی پر ایک آفت کی طرح اور ایک مصیبت کی طرح آیا. بہت سی جو قیمتی جانیں ہیں وہ ہم نہیں ان کو بچا سکے، ان کی چلی گئی، نظر ہو گئیں. اور باقی جو لوگ جو بچ گئے ہیں انہوں نے ایک مسلسل تنہائی کاٹی ہے، 1-2 سال کی مسلسل تنہائی. اچھا، اس میں یہ ہوا کہ ویسے تو ہم جو سارے جو فنکار ہیں یا لکھنے والے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹروورٹ ہیں اور ہمیں تنہائی میں رہنا، خود سے باتیں کرنا، یہ سب کچھ پسند ہے اور ہم تنہائی کی خواہش کرتے ہیں. لیکن وہ ٹائم ایسا تھا کہ جب ہم پر ایک جبری تنہائی تھوپی گئی نا. جی ایک ہم پر ایک فورس کی گئی تنہائی کہ آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے اور کمرے میں ہی رہنا ہے اور لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنے ہیں. تو وہ بڑا تکلیف دہ ایک لمحہ تھا. اس میں خوف بھی تھا کہ کسی وقت مطلب ہمیں بھی کووڈ ہو سکتا تھا، ہم ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے مہمان ہوتے یا کچھ ہفتوں کے مہمان ہوتے. کون کس سے کب بچھڑ جائے گا. ہاں، خبریں ایسی آ رہی تھیں جو دل دہلا دینے والی تھی. اور پوری دنیا جو ہے، یہ جو زمین ہے، یہ اس وقت ایک طرح سے کرائسس میں تھی، ایک طرح سے وہ اپنے مشکل حالات میں تھی. تو اس زمانے میں ظاہر حالات جو ہیں وہ اس طرح کے تھے کہ وہ خوفناک تھے اور ہمیں خوفزدہ کرنے والے تھے. تو اس دور میں نے یہ نظم لکھی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ پھر مجھے احساس ہوا کہ ہمیں جو ہے شاید عموماً زندگی میں ہمیں کسی دوسرے انسان کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کسی سے ہاتھ ملانا، کسی کو گلے لگانا کتنا اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے. ایسے ہی ہے. تو جب وہ لمس جو ہے یا وہ جو دستیابی ہے دوسرے انسان کی وہ جب ختم ہو گئی، ظاہر آپ فون پر کتنی دیر کسی سے بات کر سکتے ہیں. تو جب وہ کھو گئی، جب وہ نہیں رہی، تو مجھے احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت ہے انسان کا انسان سے ملنا. اور ہم انسانوں کو جو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے تو وہ کسی نے سوچ سمجھ کر ہی کہا ہے کہ دوستوں سے اور پیاروں سے ملنا تو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایک طرح سے وہ آپ کی ایک لحاظ سے وہ کتھارسس ہوتا ہے پوری طرح سے. تو یہ نظم کا تو موضوع آپ نے بنایا، ہمارے علم میں ہے. کیا افسانہ بھی اس پہ آپ نے کوئی سوچا؟ کیونکہ یہ تو موضوع ناول کا موضوع ہے. میں نے اس پہ لکھنا شروع کیا تھا، وہ چھوڑ دیا پھر 30 صفحے لکھ کے، کیونکہ میں ایک ناول بھی لکھ رہا ہوں، ممکن اس کا وہ حصہ بنے. تو آپ بتائیے. ہاں جی، کچھ افسانے بھی میں نے لکھے، اس میں یہی تنہائی اور ان سارے خوف کے احساسات ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ افسانہ جو ہے وہ ایک مستقل عمل ہوتا ہے. اس پر آپ کو بار بار کام کرنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور جب بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی نئی پرت یا اس کا نیا پہلو جو ہے سامنے آتا ہے. تو اس پہ بھی کام جو ہے وہ جاری ہے، میں اس کو لکھ رہی ہوں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے، آپ ایک 2-3 ماشاء اللہ آپ کے فن کے بھی جو ہے نا وہ زاویے ہیں، ناول، افسانہ اور نظم. تو یہ جو تدریس ہے اس طرف آپ کیا شروع سے آپ کا خیال تھا؟ آپ کا میلان ادھر تھا یا یہ اچانک یونیورسٹی میں فارغ و تحصیل ہونے کے بعد آپ نے خیال کیا کیسے ہونا چاہیے؟ میرا جو میلان یا رجحان ہے وہ ادب کی طرف بہت ہی نمایاں تھا.
اوکے. میں ہمیشہ سے ہی ادب پڑھنا اور پڑھانا چاہتی تھی. تو اگر آپ ادب کے طالب علم ہیں, ادب کو پڑھنا چاہتے ہیں, ادب کو اگر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ لٹریچر ہے, تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کوئی ایسی ملازمت چاہیے ہوتی ہے جس میں آپ جو ہے اس پر کام کر سکیں یا اس پر بات کر سکیں. تو میں ان خوش نصیب, آگے بڑھ سکیں. ہاں جی, تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ جن کی جو پسند ہے وہی ان کا کام بھی ہے یا ان کی ملازمت کا حصہ بھی ہے. تو جب پڑھنا شروع کیا, پڑھنا لکھنا شروع کیا, تو جو ٹیچنگ کا کی جاب ہے یا لیکچرر کی جو جاب ہے وہ مجھے لگا کہ میرے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے کہ میں خود بھی ایسے ہی لوگوں میں رہتی ہوں پورا دن, چاہے وہ طالب علموں کی صورت میں ہو, میرے کولیگز کی صورت میں ہو یا یونیورسٹی کی صورت میں ہو, کہ جہاں پر ادب کی یا آرٹ کی یا فن کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ اس حوالے سے یہ میرا آپشن میں نے اس لیے لیا کہ ظاہر ہے کہ مجھے میرے پسند کا ماحول ملے گا. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ بطور استاد جو ہے وہ میں اس شعبے کو بہت مقدس مانتی ہوں, میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک استاد ہونے کی حیثیت سے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے شعبے ہیں ان میں آپ کے لرننگ کا, یہ سیکھنے کا پہلو ایک ٹائم پر شاید آگے ختم ہو جاتا ہے, آپ جب شاید کسی خاص گریڈ تک پہنچتے ہیں. لیکن ایک استاد ہونے کے ناطے ایسا نہیں ہوتا. مجھے یہ کہنے میں کوئی نہیں ہے کہ جب میں کلاس روم میں جاتی ہوں تو بہت کچھ میرے طالب علم مجھے سکھا کے جاتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے وہ مجھے بھی سیکھنے کو, سمجھنے کو ملتی ہے. تو وہ جو باہمی مکالمے کا عمل ہے وہ کلاس روم میں جاری رہتا ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا رہتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے دونوں پروگرام جو ہیں وہ نئے لکھنے والے بھی اور نئے پڑھنے والے بھی نوجوان لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہوں گے. تو آپ ان کے لیے کہ پڑھاتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہے, ایک تو اپنی کلاس کے جو بچے بچی ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ لکھنے پڑھنے کا رجحان ان میں بھی ہے, جیسے میں کہتا ہوں میرے میں بائی برتھ میں بھی افسانہ نگار تھا, آپ کہہ رہیں گے آپ کو بھی شروع سے شوق ہے. آج کے بچوں میں بھی ایسا شوق آپ کو نظر آتا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کم ہے بنسبت اگر ہم اپنے ٹائم میں دیکھیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. میری کلاس میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو لکھتے ہیں, شاعری کرتے ہیں, افسانے لکھتے ہیں, ڈرامے لکھتے ہیں, جن کو پڑھنے کا شوق ہے. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک دن جس کتاب کے بارے میں بتائیں, اگلے دن بچہ جو ہے وہ کتاب لے کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میڈم یہ میں نے پڑھ لی ہے یا میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ جو رویہ یہ بہت اچھا لگتا ہے اور خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جب میں چھوٹی تھی یا میرا جو نوجوانی کا یا بچپن کا دور ہے, اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, اس زمانے میں موبائلز نہیں تھے, اس زمانے میں ٹی وی پہ اتنے زیادہ چینلز نہیں آتے تھے. تو ہمارے پاس کتاب جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی تھا, لکھنا اور پڑھنا. لیکن اب بچوں کے پاس اور بہت سے اور ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. ایسے ہی تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تمام بچے جو ہیں ان کے اندر یہ رجحان نہیں ملتا. سارے بچے جو ہیں وہ پڑھنے والے نہیں ہوتے. لیکن یہ ہے کہ کچھ, اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر 10-12 کی کلاس میں 3-4 طالب علم بھی ایسے ہوں جو پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہوں یا جن کے اندر آپ یہ خواہش کو اجاگر کر سکیں, تو بہرحال میں یہ ایک استاد کی کامیابی ہے. تو اس طرح کے بچے جو ہیں وہ ہمیں ہر بیچ میں ماشاءاللہ سے مل جاتے ہیں اور ہمیں ان کی تربیت کرتے ہوئے, ان سے سیکھتے اور ان کو سکھاتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. پھر وہی والی بات دہراؤں گا کہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, ادروائز تو یہ کہ ہم گفتگو گھنٹوں اس پہ کر سکتے ہیں. مگر میں جاتے جاتے, آپ استاد ہیں, میں طالب علم ہوں, یہ بات اپنے دیکھنے والوں کو, نوجوان دوستوں کو یہ کہوں گا کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ ہر جو لڑکی ہے وہ پروین شاکر بننا چاہتی ہے. ضرور لکھیں, ضرور پڑھیں, اپنے ڈائری میں شاعری بھی کریں, لیکن جو اسکوپ افسانے میں ہے ڈاکٹر صاحب, میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کوئی ایک اچھی کہانی لکھ لیں, ایک اچھا افسانہ لکھ لیں, تو آپ کے آگے جانے کے راستے کھل جاتے ہیں. دوستو آپ کا بہت شکریہ. آئندہ پھر پروگرام میں آپ نیا پروگرام نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.